منافقوں کو ان کے طغیانی اور کفر کے اندر مزید اضافہ کر دے گی. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ, اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کر دی, آپس میں کبھی ایک ہی جھنڈے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. جس کے مفاد پورے ہو گئے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ, جب بھی یہ جنگ کی آگ جلاتے ہیں, ابھی ایک اور عالمی جنگ کروانے کے چکر میں جب بھی یہ آگ کی جنگ کی آگ جلاتے ہیں, اطفأها اللہ, اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں جنگیں نہ ہو, یہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہو تاکہ ان کے اسلحے کے کاروبار چلے اور یہ دنیا کو غلام بنائیں اور بڑے بڑے قرضے دے کے ان کو اپنے نیچے لگائیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی ساری کوشش زمین کے اندر فساد کرنے والی کی ہوتی ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. یہ سارے یہودیوں کے ایجنڈوں کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کہنے پہ جس طرح ناچ رہے ہیں نا, یہ سارے کام آپ ان کے ہیں جو جن کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں آپ لوگ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اور اگر یہی اہل کتاب ایمان اور تقوی کا رستہ اختیار کرتے, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, تو ان کے گناہ درگزر کر دیتے. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور ہم ان کو نعمت والی جنت کے اندر داخل کرتے, اس کا وارث بنا دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اگر یہ لوگ تورات و انجیل کے مطابق عمل کرتے, اس میں کہا گیا تھا آخری نبی پہ ایمان لانا ہے, ہر نبی کی نصرت کرنی ہے, اگر یہ اس راستے پہ چلتے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ, اور جو ان کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اتنی رزق کی فراخی ہوتی, اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی کہ آسمانوں اور زمین سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے, آسمانوں سے بھی رزق نازل ہوتا, اپنے ان کے قدموں سے زمین سے بھی رزق ملتا ہے ان کو. منهم أمة مقتصدة, ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں, میانہ روی والے بھی, وكثير منهم ساء ما يعملون, اور لیکن ان کی اکثریت جو ہے بد اعمالیوں کا شکار ہے. یا ایھا الرسول, اے رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, اب یہاں پر رسول اللہ کو چوتھی دفعہ مخاطب کیا گیا, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کے رب کی طرف سے آپ کو جو دیا گیا اس کو پہنچا دیجئے. اس چیز کا مت ڈریے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ اعتراض کریں گے اور لوگوں کو ہضم نہیں کریں گے, بس آپ اللہ کا پیغام تک پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں کے معاملے میں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے گے. آپ کا کام ہے کہ آپ نے ان تک پیغام پہنچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو آپ نے کہا الا قد بلغت, الا قد بلغت, الا قد بلغت, کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ قد بلغت وادیت ونصحت, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بشہد, اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تک تیرا پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا کہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب, جو یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں قیامت تک ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے. یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا جو تبلیغ کا منصب ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. ایسا نہ ہو جیسے اوپر یہودیوں کو علماء ہے وہ حرام کھا رہے اور ان کو منع ہی نہیں کر رہے, ایسا نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تبلیغ کا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. قل یا اہل الکتاب, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اہل کتاب, یہ اہل کتاب میں چوتھی دفعہ ہے یا شاید پانچویں دفعہ, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. سفیان بن عیینہ, سفیان بن عیینہ ان کا بخاری کے اندر بیان موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ خطرناک آیت یہ والی ہے, سب سے خطرناک آیت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی ہے, بخاری میں موجود ہے. قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے, حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, جب تک آپ تورات و انجیل کے اوپر حقیقی معنوں میں عمل نہیں کرتے, اس کو آپ قائم نہیں کر لیتے, اس کے اوپر آپ اس کی تنفیذ نہیں کر لیتے. وما انزل الیکم من ربکم, اور اس کو قائم نہیں کر لیتے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے, یعنی قرآن مجید. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفر. آیت کی حالت یہ ہے کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی یہ شریعت جو ہے ان کے طغیانی اور کفر کے اندر اضافہ کر رہی ہے. حالانکہ اضافہ کس میں ہونا چاہیے؟ ایمان میں ہونا چاہیے, ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے. فلا تأس علی القوم, جب آپ زیادہ بڑے مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں نا تو ابتدائی ڈوزز جب جاتی ہے اور پہلے جب کیموز ہوتی ہے تو بندے کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین, تو یہ کافروں کی اس رویے پہ آپ افسوس نہ کریں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے یا جو صابی بن گئے اور یا جو نصرانی ہے, من آمن باللہ, صابی کا لفظ کئی ایک نظریات کے اوپر بولا جاتا ہے بیک وقت, تو مختلف نظریات کے حامل لوگ جو ہے عرب میں بھی رہتے تھے اور باقی جگہوں پہ بھی. والنصارى, نصرانی, من آمن باللہ والیوم الآخر, ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر آخرت پر, وعمل صالحا, اچھے عمل کیے, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر وہ ایمان ان کے آنے سے, ان کے بعد آنے پہ, ان کے بعد جو ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کے لیے لازمی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا. ارسلنا الیہم رسولا, ان کی طرف ہم نے کئی رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, جب بھی ان کے پاس رسول آتا تھا نا, لا تہوی, اہوا کا لفظ دوبارہ آ گیا, ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا نا رسول, تو وہ کیا کرتے تھے, فریقا کذبوا, ایک رسولوں کے گروہ کو انہوں نے تکذیب کی, وفریقا یقتلون, ایک اور رسولوں کے ایک گروہ کو انہوں نے کیا کیا, قتل کیا, خواہشات کے مطابق نہیں تھا اس لیے. وحسبوا الا تکون فتنہ, آج بھی جو اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرنے والے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کو,
یہ انہی کے راستے پہ ہیں اور انہی کی جو ہے نا وہ ڈکٹیشنز پہ عمل کرتے ہیں. حسبوا اللہ تکون فتنہ, یہ سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا, اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی فتنہ نہیں آئے گا. فعموا وصبوا, فتنہ کیا آیا, یہ اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم عموا وصبوا, پھر یہ اندھے ہو گئے غلط کاموں کی وجہ سے. ثم عموا وصبوا کثیر منهم, پھر ان کی اکثریت اندھی اور بہری ہوگی. واللہ بصیر بما یعملون, ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ, ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ لوگ بھی کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے. ان کے اندر حلول کر گئے, اللہ تعالیٰ عرش پہ تھے اور عیسیٰ ابن مریم بن کے زمین کے اوپر آ گئے. وقال المسیح, جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا, ان کی تعلیم یہ تھی, یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم, وہ یہ کہتے تھے اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو, وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, یعنی میں وہ رب نہیں ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے, عیسیٰ ابن مریم, تو حلول کر گئے ان کے اندر. انہ من یشرک باللہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ عیسیٰ ابن مریم کا قول ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کرے گا وہ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو کیا کر دیا, حرام کر دیا. یہ محمد رسول کا قول نہیں ہے, یہ عیسیٰ ابن مریم کا قول ہے. مأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا, یعنی مشرکوں کا. لقد کفر الذین, یہ کافر, یہ ان کا نصارہ کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اصل میں اللہ ہی ہے, وہ اپنی جو ہے نا وہ انکارنیشن کہتے ہیں اس کو, وہ حلیہ بدل کے جو ہے نا وہ آ گئے. اچھا, اور دوسرا گروہ ان کا کون ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ نہیں ہے, وہ تین میں سے ایک ہے. اللہ تین میں سے ایک ہے, جو اللہ وہ تین چیزوں کو ملا کے بنتا ہے. پہلے والے گروہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ عیسیٰ ابن مریم بن کے زمین کے اوپر آیا, اور دوسرے گروہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ اصل میں تین چیزوں کو ملا کے ایک بنتے ہیں, اور وہ کیا ہے, ثالث ثلاثہ, تین میں سے ایک ہے. وما من الہ الا اللہ الا الہ واحد, اللہ کہتے ہیں جبکہ عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے. وان لم ينتهوا عما يقولون, اگر یہ ان غلط نظریات کے پرچار کرنے سے باز نہیں آئے, لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب الیم, تو ان کافروں کو بڑا دردناک عذاب پہنچے گا. افلا يتوبون الى الله ويستغفرون, یہ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے, معافی کیوں نہیں مانگتے. اور واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ اگر معافی مانگے گے تو معاف کرنے والے, رحم کرنے والے. بل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, بالکل ایسے جیسے آل عمران میں کہا گیا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا رسول ہے, ان سے پہلے رسول گزر گئے. عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کا رسول ہے, ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے. اور امہ صدیقہ, ان کی والدہ صدیقہ کائنات ہے, وہ کائنات کی سچی ترین عورت ہے. کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھانا کھانے والے تھے, یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون, یعنی جو صمد والی ہے نا, صمد والی صفت اللہ الصمد, یہ کن کے اندر نہیں ہے, یہ عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہ السلام دونوں کے اندر نہیں ہے, لہذا وہ دونوں خدا نہیں ہو سکتے. انظر کیف نبین لهم الآیات, آپ دیکھیے کہ ہم ان کے لیے احکامات کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, اور یہ بھی دیکھیے یہ کیسے جھوٹ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. یؤفکون افک سے ہے, کیسے جھوٹ کے اوپر جمے ہوئے. قل اتعبدون, یعنی تین خداؤں والا جھوٹ جو ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, آپ نے کہہ دیے کیا ان کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ ہی سننے والے اور علم رکھنے والے, وہی فائدہ نقصان کر سکتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, شاید یہ چھٹی دفعہ ہے. اہل کتاب اپنے دین کو حد سے زیادہ بڑھا کے پیش نہ کرو, غیر الحق, نہ حق چیزیں اپنے دین کے اندر شامل نہ کرو. ولا تتبعوا, ہمیں بھی یہی تلقین ہے کہ جو ہے نا وہ رسول کو اللہ اور اللہ کو جو ہے وہ آگے اور فرشتوں کو رسول کا درجہ نہ دو, یہ کام نہ کرو, یہ غلو ہے. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا, اس قوم کی پیروی نہ کرو, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہے. یہ دو نصارہ کے راستے پہ نہ چلو, اللہ کہہ رہے ہیں وضلوا عن سواء واضلوا كثيرا, خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت ساری انسانیت کو انہوں نے گمراہ کر دیا. یہودیت کی پلاننگ ہوتی ہے کہ انسانیت کو گمراہ کیا جائے, تو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبيل, اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل, بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اوپر لعنت ہوئی جنہوں نے کفر کیا علی لسان داؤد, یعنی داؤد علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر بیٹھے ہو, ان کو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی ماننے سے انکار کر دیا. وہ عیسیٰ ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم, بعد والوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا, ان کے اوپر بھی لعنت برسی. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون, یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ بڑی زیادتی میں انتہا درجے کی زیادتی کرنے والے لوگ تھے, ہر حد پھلاک دیتے تھے زیادتی کرنے کے معاملے میں, بہت حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه, برائی ہو رہی ہوتی تھی تو یہ منع نہیں کرتے تھے, برائی ہو رہی ہوتی تھی تو یہ منع نہیں کرتے تھے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہم برائی ہوتی دیکھیں تو اس کو کیا کریں, اپنی استطاعت کے مطابق, کس کے مطابق, استطاعت کے مطابق منع کریں ہم اس کو. تو جو ہے وہ یہ برائی کو دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے.
لبئس ما كانوا يفعلون، ان کا یہ عمل بہت ہی برا تھا کہ برائی کو دیکھ کے منع نہ کرنا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان کو اکثریت کو دیکھیں گے کہ یہ کافروں سے اپنی دوستیاں لگاتے تھے. اب کافروں کے ساتھ ریلیشن نہیں خراب ہونے دیتے تھے. ہر نیا سیٹ پہ براجمان ہونے والا اپنے سب سے پہلے جو ہے نا تعلقات کن سے درست کرتا تھا؟ ہاں کافروں کے ساتھ. سب سے پہلے ان کو خوش کرتا تھا، سب سے پہلے ایسی کوئی قربانی چڑھاتا تھا کہ نظر انداز دیتا تھا کہ جس سے وہ خوش ہو جائے. تو آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ یہ کافروں سے تعلق لگتے تھے اور یہ بہت برا ان کا یہ اقدام تھا. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، یہ ان کا بہت برا عمل تھا. اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر برسی. وفی العذاب هم خالدون، اور یہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے. ولو انهم یؤمنون باللہ ولو كانوا يؤمنون باللہ، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے، والنبی اور کسی نبی کو بھی ماننے والے ہوتے، وما انزل الیہ اور کسی نبی کی شریعت پر بھی ایمان رکھنے والے ہوتے، فاتخذوهم اولیاء تو یہ کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے اور ان کو خوش نہ کرتے، اللہ کو خوش کرتے. ولکن کثیرا منهم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت ہے ہی فاسق. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، آپ ایمان والوں کے شدید ترین دشمن پائیں گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو. یہودی اور مشرک دنیا میں یہ دو قومیں ایسی ہیں جو ایمان والوں کے شدید ترین دشمن ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور قریب ترین مودت میں اور نرم گوشہ رکھنے میں دل کے اندر ایمان والوں کے بارے میں قریب ترین کن کو پائیں گے؟ نصارہ کو پائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر وعظ و نصیحت کرنے والے علماء، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اور تکبر نہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب یہود و نصارہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اور نصارہ کا وہ گروہ جو یہودیوں کے ساتھ نہیں ملا ہوا، ان کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے بٹوین دا لمٹس، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدود کے اندر رہتے ہو. جزاکم اللہ خیر.